السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جس بات کا آپ کو ڈر تھا بالکل وہی ہوا، جیسا آپ نے سوچا تھا بالکل ویسے ہی ہوا۔ کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے؟ آج جس ٹاپک پر بات کی جائے گی وہ یہی ہے، حسن الظن باللہ تعالیٰ۔ بیسیکلی یہ سپر پاور آف اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے لے کر ہر چیز کا اچھا گمان رکھنا اور 100% اس بات سے مطمئن رہنا کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کر رہا ہے وہ ایک دم صحیح ہے اور آپ کے لیے بہترین ہے۔ اسی کو حسن ظن کہتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ میرے ساتھ جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا سلوک کرتا ہوں۔ اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا سوچے تو اس کے ساتھ ضرور اچھا ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے بری چیز کا گمان رکھیں تو اس کے ساتھ بھی وہی ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہہ دی ہے قرآن پاک میں تو ہمارا تو یہ پورا مکمل فرض بنتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی باتوں پر یقین کرنا ہے اور اس سے اچھی چیز کا گمان کرنا ہے۔ اگر ہم 1 روپیہ بھی خیرات پر ڈونیٹ کریں اور اللہ تعالیٰ کے ذات سے یہ امید رکھیں کہ وہ ہمیں ملٹیپلائی کر کے ہمارے لیے دے گا تو وہ ضرور دے گا۔ اسی طرح ہم جب اب کوئی بھی چھوٹا چھوٹا عمل جو دنیا میں کرتے ہیں تو یہی سوچ کر کرتے ہیں کہ ہمیں اس کا اجر آخرت میں ملے گا، تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے بہت بہت عمدہ چیزوں کا گمان رکھنا ہے۔ جیسے ہم اگر کوئی چھوٹا سا بھی عمل کریں دنیا میں تو اس عقیدہ اور اس نیت کے ساتھ کریں کہ اللہ ہمیں جنت الفردوس دے گا۔ اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے بہت اچھی چیزوں کا گمان رکھنا ہے۔ اگر بات آپ کے گائیڈنس کی ہو، جیسے اگر آپ اللہ سے ہدایت مانگ رہے ہیں تو آپ کو بس یقین رکھنا چاہیے کہ مجھے ضرور گائیڈنس ملے گی، ہدایت ملے گی۔ اللہ سے آپ نے صحت مانگی ہو، اچھے رشتے مانگے ہو، کوئی بزنس میں آپ نے کچھ بھی مانگا ہو، یا پھر اللہ تعالیٰ سے آپ نے اپنے گناہوں کے لیے معافی ہی مانگی ہو، تو آپ کو اپنے جو اللہ تعالیٰ سے آپ نے مانگا ہے اس پر آپ کو یقین رکھنا ہے اور اللہ سے گمان رکھنا ہے کہ اللہ تو ضرور دے گا مجھے۔ اس طرح آپ کو اللہ تعالیٰ سے اچھی گمان رکھنی ہے۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں۔ جیسے آپ کہیں باہر جانا چاہتے ہو یا پھر آپ کو کہیں سفر پہ جانا ہو، تو جب بھی آپ کسی وہیکل پہ، کسی کار پہ، بس میں بیٹھتے ہیں تو آپ کو اپنا جو ڈرائیور ہوتا ہے اس پر تو یقین ہوتا ہے۔ آپ یہ نہیں سوچتے کہ آپ اس کے پاس جا کر اس کی کوالیفیکیشن، اس کے ایکسپیرینس تو نہیں پوچھتے نا۔ آپ بس اپنے ہالیڈے پلان کرتے ہو، آپ ٹرین میں یا پھر بس پر بیٹھ جاتے ہو اور اپنا سفر انجوائے کرتے ہو۔ تو اس طرح آپ کو تو اللہ نے بنایا ہے، وہ آپ کی بہتری سب کچھ جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ آپ کیا ہیں۔ آپ کو تو اپنے رب عظیم پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ جیسے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے کہ موت کے وقت جب آدمی کا آخری سانس کا وقت ہوتا ہے، جب دنیا سے جاتے ہو تو اللہ کے ساتھ حسن ظن کو لے کر جاؤ۔ جیسے اللہ کی ذات پر اتنا بھروسہ رکھو کہ وہ آپ کی گناہوں کو ضرور معاف کرے گا، وہ آپ کو جنت الفردوس عطا کرے گا، وہ آپ کی خطاؤں کو درگزر کرے گا، کیونکہ وہ تو بہت رحیم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا، حسن ظن لے کر جانا۔ ایک اور واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اللہ تعالیٰ کے اوپر ذرا برابر بھی ڈاؤٹ ہوتا، اللہ تعالیٰ کے سپر پاور کے اوپر اگر تھوڑا بھی ڈاؤٹ ہوتا تو کیا وہ اپنے چھوٹے سے بچے کو پانی میں ڈالتی؟ نہیں نا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تو سب جانتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ سے کتنا اچھا گمان تھا کہ وہ اتنی جلدی آگ میں جانے کے لیے تیار ہو گئے اور اپنی بیوی اور اپنے بچے کو ایک ویران پہاڑ پر چھوڑ کر آ گئے۔ اسی طرح اگر وہ اس وقت اللہ تعالیٰ کے اوپر اچھا گمان نہ رکھتے اور اللہ پر توکل نہ کرتے تو کیا ہمیں حج کا موقع ملتا؟ تو کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے؟
تو انہوں نے اس طرح کیا، اور آج ہمیں سعی کرنے کا موقع ملتا ہے، ہم اس میموریز کو یاد کرتے ہیں، ان واقعات کو یاد کرتے ہیں، اور ہمیں آب زمزم جیسی بابرکت چیز ملی الحمدللہ۔ اور جس طرح سے اللہ نے قرآن میں بتایا ہے کہ میرا بندہ جیسا میرے بارے میں گمان کرتا ہے تو میں ویسا ہوں، اسی طرح ہاں آپ کو اپنے خیالات میں بہت بہت کیئرفل رہنا چاہیے، کیونکہ اس کا اپوزٹ بھی ضرور ہوتا ہے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے برے چیز کا گمان کریں گے تو وہ بھی ضرور ہوگا۔ آپ اگر سوچیں گے تو میں گنہگار ہوں، اللہ کبھی مجھے معاف نہیں کرے گا، اللہ مجھے کبھی ہدایت نہیں دے گا، وہ مجھے پنش کرے گا، تو یہ بھی ضرور ہوگا۔ اگر آپ کو آپ کے نمازوں پر، اپنی عبادات، اپنے سجدے صحیح نہیں لگتے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ آپ کو اسی پریشانی میں آپ کی زندگی گزر جائے گی، تو ایسا ایک آپ ہرگز نہ کریں۔ جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ اپنے ڈرائیورز کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں تو آپ ان کے پاس جا کر ایسا تو نہیں کہتے کہ ایسے مت چلاؤ، ایسے مت کرو، یہ دیکھو ادھر طرف سے جاؤ، ایسا تو نہیں ہوتا نا۔ آپ کو ان پر بھروسہ ہوتا ہے کیونکہ انہیں پتہ ہے، وہ ٹرینڈ ہے اس چیز کے لیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کو آپ کے بارے میں سب کچھ پتہ ہے، بس آپ کو اس کے اوپر بھروسہ رکھنا ہے، اچھا گمان کرنا ہے۔ اور اگر آپ کو کبھی بھی ایسا خیال آئے کہ اللہ کبھی مجھے معاف نہیں کرے گا، میں کبھی اس چیز کو ڈیزرو ہی نہیں کرتی، میں تو جہنم میں جانے والی ہوں، تو آپ اسی وقت اپنے دل سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور سورہ ناس ایک بار پڑھ لیں، کیونکہ یہ شیطان ہے، وہ آپ کو ہمیشہ ان چیزوں سے روکتا ہے۔ بٹ یو ہیو ٹو ڈو توکل ان اللہ، بیکاز اللہ سپر پاور رکھتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ حسن ظن ضرور رکھیں۔ لوگوں کے ساتھ حسن ظن رکھنے کے بارے میں کہا ہے کہ اگر کسی شخص کے بارے میں کوئی برا گمان آئے، یا پھر کوئی شخص آپ کو آ کر بتائیں کہ فلاں شخص نے آپ کے بارے میں یہ کہا ہے، تو ہمیں اس بات میں 70 ایکسکیوزز دینی ہے۔ جیسے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس وقت کسی پریشانی میں تھا، یا پھر اس کا دن اچھا نہ گیا ہو، یا پھر اس کے پاس کوئی تکلیف تھی، یا کچھ بھی ایسے آپ کو 1 2 3 کر کے 70 ایکسکیوزز دینی ہے۔ اگر یہ بھی نہیں ہوا تب بھی آپ کو کسی ایک کوئی ایک ایکسکیوز جو میں نہیں جانتا اس کی وجہ سے اس نے وہ بات کہی ہے، تو لوگوں کے بارے میں ہی اللہ تعالیٰ نے ایسا کہا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو عظیم ہے، رب عظیم ہے، تو وہ تو سپر پاور رکھتا ہے۔ اور آپ کو اللہ سے اچھی گمان رکھنی چاہیے، اور اپنے لائف میں پازیٹیوٹی لائیے، پازیٹیو تھاٹس رکھیے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے اچھے چیز کا گمان رکھیے، اچھی چیز مانگیے، اور اس پر فرم رہیے کہ وہ آپ کو وہ چیز ضرور ملے گی انشاءاللہ۔